من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا۔ ترجمہ: مگر وہ مجبور مرد اور عورتیں اور بچے جو نہ کوئی تدبیر کرنے کی طاقت رکھتے ہوں اور نہ راستہ جانتے ہوں تو ان قریب اللہ ان لوگوں سے درگزر فرمائے گا اور اللہ معاف فرمانے والا بخشنے والا ہے۔ الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان، مگر وہ مجبور مرد، عورتیں اور بچے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ مجبور مرد اور عورتیں اور بچے جو نہ ہجرت کرنے کی طاقت رکھتے ہوں، نہ ان کے پاس اخراجات ہوں اور نہ ہی وہ ہجرت گاہ کر راستہ جانتے ہوں، تو ایسے عاجز اور مجبور لوگ ہجرت نہ کرنے پر قابل گرفت نہیں۔ ان قریب اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے درگزر فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ معاف فرمانے والا بخشنے والا ہے۔ ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ ترجمہ: اور جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرے تو وہ زمین میں بہت جگہ اور گنجائش پائے گا، اور جو اپنے گھر سے اللہ رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلا پھر اسے موت نے آ لیا تو اس کا ثواب اللہ کے ذمے پر ہو گیا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرے۔ شان نزول: اس سے پہلی آیت جب نازل ہوئی تو حضرت جندہ بن دمرہ لیسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے سنا۔ یہ بہت بوڑھے شخص تھے، کہنے لگے کہ میں مستثنا لوگوں میں تو ہوں نہیں، کیونکہ میرے پاس اتنا مال ہے کہ جس سے میں مدینہ طیبہ ہجرت کر کے پہنچ سکتا ہوں۔ خدا کی قسم اب میں مکہ مکرمہ میں ایک رات نہ ٹھہروں گا، مجھے لے چلو۔ چنانچہ ان کو چارپائی پر لے کر چلے، لیکن مکہ مکرمہ کے بالکل قریب ہی مقام تنعیم میں آ کر ان کا انتقال ہو گیا۔ آخری وقت انہوں نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا اور کہا: یا رب عز و جل، یہ تیرا ہے اور یہ تیرے رسول کا ہے، میں اس چیز پر بیعت کرتا ہوں جس میں تیرے رسول نے بیعت لی۔ سبحان اللہ۔ یہ خبر پا کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے فرمایا کاش وہ مدینہ پہنچتے تو ان کا اجر کتنا بڑا ہوتا، اور مشرک ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ جس مطلب کے لیے نکلے تھے وہ نہ ملا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ان کی عظمت و شان کو بہترین انداز میں بیان فرمایا کہ جو راہ خدا میں ہجرت کرے پھر اسے منزل تک پہنچنے سے پہلے موت آ جائے تو اس کا اجر اللہ کریم کے وعدے اور اس کے فضل و کرم سے اس کے ذمہ کرم پر ہے، یوں نہیں کہ اس پر بطور معاوضہ واجب ہے، کیونکہ اس طور پر کوئی چیز اللہ عز و جل پر واجب نہیں۔ اللہ عز و جل کی شان اس سے بلند ہے۔ نیکی کا ارادہ کر کے نیکی کرنے سے عاجز ہو جانے والا اس نیکی کا ثواب پائے گا۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ جو کوئی نیکی کا ارادہ کرے اور اس کو پورا کرنے سے عاجز ہو جائے وہ اس نیکی کا ثواب پائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس شخص نے نیکی کا ارادہ کیا اور نیکی نہیں کی تو اس کی ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور جس نے نیکی کا ارادہ کیا اور نیکی کر لی تو اس کے لیے 10 سے لے کر 700 گنا تک نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اور جس نے گناہ کا ارادہ کیا اور اس پر عمل نہیں کیا تو اس کا گناہ نہیں لکھا جاتا، اور اگر وہ گناہ کر لے تو ایک گناہ لکھ دیا جاتا ہے۔ کن کاموں کے لیے وطن چھوڑنا ہجرت میں داخل ہے؟ صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی کے فرمان کا خلاصہ ہے کہ طلب علم، جہاد، حج و زیارت مدینہ، نیکی کے کام، زہد و قناعت اور رزق حلال کی طلب کے لیے ترک وطن کرنا خدا اور رسول کی طرف ہجرت ہے۔ اس راہ میں مر جانے والا اجر پائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے علم حاصل کرتے ہوئے موت آ گئی وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کے اور انبیاء کرام علیہ السلام کے درمیان صرف درجہ نبوت کا فرق ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو حج کے لیے نکلا اور مر گیا قیامت تک اس کے لیے حج کرنے والے کا ثواب لکھا جائے گا، اور جو عمرہ کے لیے نکلا اور مر گیا اس کے لیے قیامت تک عمرہ کرنے والے کا ثواب لکھا جائے گا۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا۔ ترجمہ: اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر گناہ نہیں کہ بعض نمازیں کثر سے پڑھو، اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ایذا دیں گے، بے شک کفار تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جب تم زمین میں سفر کرو۔ اس آیت میں نماز کو قصر کرنے کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے، یعنی سفر کی حالت میں ظہر، عصر اور عشاء میں 4 فرضوں کی بجائے 2 پڑھیں گے۔ نماز قصر کے بارے میں 4 مسائل، یہاں آیت کی مناسبت سے نماز قصر سے متعلق 4 شرعی مسائل سماعت کیجیے۔ نمبر 1، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سفر میں 4 رکعت والی نماز کو پورا پڑھنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 2، کافروں کا خوف قصر کے لیے شرط نہیں، چنانچہ حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ہم تو امن میں ہیں، پھر ہم کیوں قصر کرتے ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کا مجھے بھی تعجب ہوا تھا، تو میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کیا۔ اس پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے یہ اللہ عز و جل کی طرف سے صدقہ ہے،
तुम उसका सदका कबूल करो। आयत के नाजिल होने के वक्त चूंकि सफर अंदेशे से खाली ना होते थे, इसलिए आयत में इसका जिक्र हुआ है, वरना खौफ और अंदेशे का होना कोई शर्त नहीं है। नीज सहाबा इकराम रदी अल्लाह तआला अन्हुम का भी ये अमल था, अमन के सफरों में भी कसर फरमाते, जैसा कि ऊपर की हदीस से साबित होता है और उसके अलावा और अहादीस से भी ये साबित है। नंबर 3, जिस सफर में कसर किया जाता है उसकी कम से कम मुद्दत 3 रात दिन की मुसाफत है, जो ऊंट या पैदल की मुतवस्सित रफ्तार से तय की जाती हो, और उसकी मिकदारें खुश्की और दरिया और पहाड़ों में मुख्तलिफ हो जाती हैं। हमारे जमीनी मैदानी सफर के एतबार से फी जमाना उसकी मुसाफत 92 किलोमीटर बनती है। नंबर 4, कसर सिर्फ फर्जों में है, सुन्नतों में नहीं, और सफर में सुन्नतें पढ़नी चाहिए। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजर की नमाज और सफर की नमाज को फर्ज फरमाया तो हम हजर में फर्ज नमाज से पहले भी नमाज पढ़ा करते थे और बाद में भी, और सफर में फर्ज नमाज से पहले भी नमाज पढ़ा करते थे और बाद में भी। नमाज कसर के बारे में मजीद मसाइल जानने के लिए बहार शरीयत हिस्सा 4 से नमाज मुसाफिर का बयान मुताला फरमाएं।